ویلکم ایک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے, ہم نے بتایا تھا کہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ نئے مہمان ہمارے موجود ہوں گے, اور جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے رویوں کے حوالے سے اور ہیلتھ سسٹم کے حوالے سے ہم نے تفصیلی ڈسکس کیا. ایک اور چیز جو ہمیں آج کل معاشرے میں نظر آتی ہے اور لوگ حکومت سے بھی ڈیمانڈ کرتے نظر آتے ہیں, حکومت کا بھی سلوگن تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, لیکن آج کل لوگ بے روزگاری کی بات کرتے نظر آتے ہیں. 65% ہماری ینگ پاپولیشن ہے, انہیں انکم چاہیے, انہیں روزگار چاہیے, وہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیسے کام کریں, کس طرح سے کام کریں؟ معاشرے میں ایک جانب مارکیٹ ہے وہ جمود کا شکار ہے, ڈالر کا ریٹ کہاں پہنچ رہا ہے, تو اس سچویشن میں کون سا کاروبار کرنا چاہیے اور اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے, خود کو بھی سپورٹ کرنا ہے, اور کسی کا ہم کہتے ہیں کہ محتاج نہ ہو. ہم صبح شام میں دعا بھی مانگتے ہیں, تو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ بنا سکتے ہیں روزگار کے حوالے سے, اس پر ہم تفصیلی بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, مینیجر ہیں پی ٹی سی ایل ملتان ساؤتھ ایچ آر, اور اس کے علاوہ انٹرپرینورشپ ایکسپرٹ ہیں ثقلین شیخ چوہان صاحب. ہم ان سے بات کریں گے اور اس حوالے سے ان سے جانیں گے. ثقلین صاحب آپ کو خوش آمدید. بہت شکریہ. امید ہے آپ کو خیر خیریت سے ہوں گے. اور ویسے آج کل ہم اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں کہ آپ صبح کا آغاز کیسے کرتے ہیں. اب خیر ٹائم تو کافی ہو گیا ہے, تو آپ کیسے صبح کا آغاز کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آغاز بھی ایک عام پاکستانیوں کی طرح ہوتا ہے, اور اللہ کے نام سے بابرکت نام سے صبح فجر کے وقت اٹھتے ہیں, پھر تھوڑی بہت ایکسرسائز, اور پھر ناشتہ اور تیاری کر کے پھر آفس, اور پھر اسی طرح وہ روٹین میں سارا دن لوگوں سے ملنا, پڑھانا پڑھنا. آپ نے اپنی لائف کا زیادہ ٹائم باہر بھی سپینڈ کیا ہے, بیرون ملک بھی, اور وہاں بھی ورک کیا, اس کے بعد یہاں بھی ورک کر رہے ہیں. کیا فرق دیکھا وہاں کی روٹین لائف میں اور یہاں کی روٹین لائف میں؟ اچھا, یہاں زیادہ مزہ ہے. اچھا, وہاں کی نسبت وہاں یہاں آسانی ہے, یہاں زیادہ قوانین نہیں ہے اس لیے مزہ ہے, یا ویسے نہیں. یہاں پر ظاہر ہے آپ اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ آزادیاں بھی ہوتی ہیں, اور پھر یہاں کچھ چیزوں کا ریلیکسیشن بھی ہے. وہاں پر آپ نے ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ وہ وائلیٹ نہیں کر پاتے. اور یہاں پر آپ کے لیے فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, آپ کی پھر فیملیز بھی ہوتی ہیں, پھر نیٹ ورکنگ بھی اس طرح کی ہوتی ہے, سوشل گیدرنگ اور دوست احباب وغیرہ, اور گیٹ ٹوگیدر اور بیٹھنا دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا. بالکل, یہاں وہ چیزیں اویلیبل ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر وہ چیزیں پروفیشنلی زیادہ ہو جاتی ہیں. سوشلی آپ اس طرح سے انگیج نہیں ہوتے جیسے یہاں اپنے ملک میں ہوتے ہیں. اچھا, جس طرح آج کل ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں اکثر, اور ہمارے ساؤتھ پنجاب میں تو زیادہ یہ المیہ رہا ہے کہ جاب کے مواقع کم ہوتے ہیں, بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ اوورآل کیا یہ دنیا بھر میں اس وقت سچویشن ہے, یا ہماری کنٹری پہ کوئی مشکل ٹائم ہے کہ ہم اس کا شکار ہیں کہ ہمارے یہاں ہر بندہ جاب سیکر ہے اور تلاش میں ہے کہ یہاں کوئی جاب مل جائے, اور اتنی کم ویجز کی لیبر ہو گئی ہے کہ اب خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ یار ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ چند ہزار روپے کی نوکری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوری دنیا کا ایشو ہے یا صرف ہمارے معاشرے کا, ہمارے پاکستان کا ایشو ہے؟ نیاز صاحب, آپ کا اور روئی ٹی وی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک بڑا حساس ٹاپک ہے جس کو آج آپ نے ٹچ کیا ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم تو بہت لکی ہیں, پاکستان اس معاملے میں بہت لکی ہے, ہم بہت خوش قسمت ہیں انمپلائمنٹ کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں وہ ریٹ نہیں ہے انمپلائمنٹ کا جو دنیا میں. آپ سیریا, عراق, برکینا فاسو اور اس طرح کے آپ افریقن کنٹریز اور اپنے ایون ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں پر تو انمپلائمنٹ کا ریٹ 50% سے 60% تک ہے. ٹھیک ہے, اور دنیا میں اسپیشلی کووڈ کے آنے کی وجہ سے اتنے زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. وی آر لکی انف. آن دی ادر سائڈ ٹھیک ہے, آپ اگر ہم اس کو سیریا وغیرہ کے ساتھ اپنے ملک کو کمپیئر کریں تو وہ تو زیادہ مشکل ہو جائے گا. سیریا کے جو حالات رہے, افریقن کنٹریز کے جو حالات رہے, وہاں تو خانہ جنگی, اور اس کے علاوہ خیر ہم نے بھی وار اینڈ ٹیرر کو دیکھا جہاں ہمارے یہاں بھی پرابلم رہا. لیکن اگر ہم دوسری کنٹریز کا ایگزامپل کریں, اگر آپ ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو سیم لائک ہم وہاں بھی کمپیئر نہیں کر سکتے. لیکن ڈیولپڈ کنٹری میں بہت سارے ملک ہیں جن کا ریشو بہت اچھا ہے, امپلائمنٹ کا ریشو, جس میں آپ مڈل ایسٹ کے ملک دیکھ لیں, اسکینڈینیوین کنٹری دیکھ لیں, ایون کمبوڈیا جیسا ملک, وہاں پر 0.30 انمپلائمنٹ ہے. اچھا, میں اس کے بارے میں, کمبوڈیا میں چھوٹا سا ملک ہے ایک, تھائی لینڈ کے ساتھ ہے, لاؤس اور تھائی لینڈ کے ساتھ. اچھا, آپ انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں گے تو 80% ان کی جو اکانومی ہے وہ انفارمل ہے. ٹھیک ہے, انفارمل سے مراد یہ ہے کہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے ہوئے, چھوٹے چھوٹے اپنے روزگار جنریٹ کیے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کے ہاں انمپلائمنٹ ریٹ
0.30 ہے only۔ اچھا، ایک بات جو میرے مائنڈ میں اس وقت آ رہی ہے، کیا باہر میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اس نے ڈگری حاصل کیا، اس نے اپنا انفارمل چھوٹا سا بزنس شروع کیا ہے، ایگزامپل ہوتی ہے وہاں پہ؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اپنا کوئی کام شروع کرنا چاہے تو پورا معاشرہ، خاندان یہ کہتا ہے یار کتنی تعلیم کا فائدہ کیا تمہیں یہ کام کرنا تھا۔ تو یہ جو ہمارا رویہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ نیاز صاحب آپ کی بات 100% ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک اسٹیریو ٹائپنگ ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں نے ایک متھ بنا لی ہے کہ جی ہم اگر پڑھے لکھے ہیں تو ہمیں شاید جاب میں ہی جانا چاہیے اور ہمیں CSS کرنا ہے، PMS کرنا ہے اور ہمیں گورنمنٹ کی جاب میں جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے برسر روزگار ہونا ہے، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس معاشرے کے لیے مفید شہری بن سکیں، آپ اس معاشرے کے لیے، اس ملک کے لیے کنٹریبیوٹ کریں، تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خواہ وہ سروسز کی شکل میں ہے، خواہ وہ نوکری کی شکل میں ہے، خواہ وہ اپنا کاروبار کرنے کی شکل میں ہے۔ جہاں تک آپ نے پڑھے لکھے ہونے والی بات کی ہے دنیا میں، تو دنیا میں جو زیادہ تر بزنسز ہیں وہ ان پڑھ نہیں کرتے، وہ پڑھے لکھے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہائیلی کوالیفائڈ، ایون میں نے دیکھا ہے PhD جو لوگ ہیں وہ بھی دے پراؤڈ فیل کہ جی اپنا بزنس شروع کریں، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ نوکریوں کے چکر میں پڑتے ہیں۔ تو کیونکہ بزنس شروع کرنے کے لیے ایک سرٹن مائنڈ سیٹ چاہیے۔ ابھی گورنمنٹ آف پاکستان بھی اس کے اوپر بہت فوکس کر رہی ہے اور ڈفرینٹ کنسلٹنسی اور ٹریننگز مجھے بھی موقع ملا ہوا ہے۔ میں بھی مختلف یونیورسٹیز جو ہماری ہیں ان میں انٹرپرینورشپ ایز اے وائبل کیریئر کے طور پہ، کہ جس میں آپ مستقل اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں بھی آج کل ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب وہ کنسیپٹ چینج ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں ہم پڑھتے ہیں تو صرف نوکری کے لیے۔ وہ جو پہلے تھا کہ صرف ہم نے ڈگری حاصل کرنی ہے اس کے بعد جاب کرنی ہے، اب یہ کنسیپٹ کچھ حد تک کم ہوا، بہت چینج ہو گیا، اب بہت چینج ہو گیا۔ اس کا بلیسنگ ہے، آپ یوں سمجھیں کووڈ کی وجہ سے ہمیں ہماری جو سٹائل ہے بزنس کا وہ چینج ہو گیا۔ ایون آپ کے پاس زیرو منی ہے، یعنی آپ کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں ہے، تو تب بھی آپ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ پرابلم تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس کا بڑا انٹرسٹنگ طریقہ کار ہے کہ آپ کون کون سے اسٹارٹ اپ لے سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے انٹرپرینورشپ بننا ہے، ایک بزنس مین بننا ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی کو گرو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے کیریئر کو انٹرپرینور کے طور پہ لے کے چلنا ہے۔ یعنی وہ کنسیپٹ ختم ہو گیا کہ آپ ارب پتی ہیں یا کروڑ پتی ہیں تو بھی آپ اپنا بزنس شروع کریں۔ لمبی چوڑی انویسٹمنٹ ہے، پہلے سے کاروبار سیٹل ہے، تو آپ کہیں گے میں یہاں انویسٹ کر لوں گا فلاں جگہ۔ نہیں، بالکل نہیں، اب بالکل چینج ہو گیا۔ وہی میں بتا رہا تھا، کووڈ کی بلیسنگز ہے، کووڈ پہ چیزیں آن لائن چلی گئیں، ورچوئل چلی گئیں۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لائک میں جیسے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اگر مائنڈ سیٹ ہے اور آپ اپنی فائنانس کو مینج کر سکتے ہیں، آپ انسرٹینٹی کو مینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ڈسپلنڈ ہیں، آپ اپنے وقت کے حساب سے چیزوں کو بہتر فورسی کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ کتابی باتیں ہمیں لگتی ہیں، یہ پریکٹیکل جب ہم کرتے ہیں تو وہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایشوز آتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ تو میری انویسٹمنٹ گئی، ڈوب گیا میں، تو اس میں پھر اچھا یہ شاید اتنا بڑا فگر نہیں ہے۔ اگر آپ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں نا، وہ پنجابی میں بھی ایک پہلے کہا جاتا تھا نا، ہمارے بزرگ کہتے تھے پہلا سال چٹی، دوسرا سال ہٹی اور تیسرا سال کھٹی۔ یعنی پہلا سال آپ نے بزنس بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو اسٹیبلش کیا، اور تیسرے سال جا کے آپ نے پروفٹ لینا شروع کیا۔ لیکن اب تھوڑا سا وہ سیٹ اپ چینج ہو گیا۔ اب سیٹ اپ ایسے چینج ہو گیا کہ آپ کے پاس زیرو انویسٹمنٹ ہے یا آپ کے پاس کچھ اسکل ہے، ٹھیک ہے، آپ ہائیلی اسکلڈ ہیں، آپ ڈفرینٹ فورم ہیں آن لائن پہ، وہاں پر آپ اپنی وہ اسکلز سیل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ ڈالرز میں کما سکتے ہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے آپ دنیا کے کسی ملک کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کی کوئی انویسٹمنٹ ڈوبنے کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہمارے یہاں ایسے ادارے موجود ہیں جو نوجوانوں کو یہ بتائیں کہ ان سکلز پہ کام کر کے آپ گھر بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں، ادارے کہیں لیکن کوالٹی جو ہم دیتے ہیں کوالٹی پروڈکٹ ہو، جس میں ہم ایک کوالٹی پروڈکٹ تیار کر کے سامنے لا سکیں؟ لوگ نوجوان ٹرائی کرتے ہیں، فائبر پہ کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی امیزون یہ آ تو گئی ہیں، نام بھی اچھے اٹریکٹیو ہیں، لیکن کام نہیں آتا، اس میں پتہ نہیں ہے ہاؤ نو کیسی ہے، کیسے کام کرنا ہے، پرابلم وہاں پہ آ رہا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان اس وقت دنیا بھر میں ایون انڈیا سے بھی اوپر آتا جا رہا ہے، حالانکہ انڈیا کی IT انڈسٹری بہت آ گیا ہے، لیکن الحمدللہ ہماری یوتھ نے اسپیشلی یہ 2019-20 اور یہ 21 کے جو سال ہیں،
اس میں آئی ٹی میں بہت آگے چلے گئے. اور یہ اگر آپ نے جیسے فائبر کا نام لیا، اپ اسکیل لیں، اور دوسری بھی بہت ساری امیزون اور یہ ساری ویب سائٹس ہیں، ان پہ اب اگر کنٹریبیوشن دیکھا جائے تو پاکستان کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ آگے. جہاں تک آپ نے اداروں کی بات کی تو گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ای روزگار اسکیم شروع کی ہوئی ہے، اور پھر تمام یونیورسٹیز میں ہماری ایون یہاں پر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے، اسلامی یونیورسٹی ہے، یا خواجہ فرید یونیورسٹیز ہے، تمام کی تمام یونیورسٹیز اس وقت اس کو ریلیجیسلی فالو کر رہی ہے. ان کو پتہ ہے کہ سروائیول ہی اس صورت میں ہے ہمارے لوگوں کا، ہماری نوجوان نسل کا، ہمارے ایون ملک کا. دیکھیں جب آپ کو فارن ریزروز آتے ہیں آپ کے پاس، آپ باہر سے پیسہ کما کے اپنے ملک میں ڈالرز اور پاؤنڈ لے کے آتے ہیں، تو آپ کے ملک بھی ترقی کے لیول پہ آتے ہیں. آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی ڈالر کی، تو جب آپ ڈالر کمائیں گے تو اس ملک میں ظاہر ہے ڈالر کی جو پرائسز ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی، اور ہماری ترقی کا معیار بھی ہوگا. یعنی اگر آپ نے اگر کوئی بزنس شروع کیا تو اسٹیٹس یہ کہتے ہیں کہ 7 لوگوں کے لیے آپ جاب کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پوری چین بن رہی ہوتی ہے، سپلائی چین مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو 7 لوگوں کے لیے، یعنی آپ کی جو سروسز ہیں یا جو آپ نے کام شروع کیا ہے اس کا بیسیکلی آپ ایک پوری اکانومی، جو ملک کی اکانومی، اس کے اندر ایڈ اپ کر رہے ہو. تو گورنمنٹ تو بڑی سیریس ہے، اور گورنمنٹ چاہ بھی رہی ہے، اور مختلف ادارے بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. ایون ہمارا ادارہ جس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں، پی ٹی سی ایل کو، اس میں بھی ہمارا ایک پی ٹی سی ایل سفیر پروگرام ہے جس کے تحت ہم بچوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں، اور فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے ان کو آئیڈیاز بھی دیتے ہیں. تو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور یقیناً ایک کافی اچھی بات کہ جو بھی بندہ ایک اپنا وہ روزگار دیتا ہے، وہ پوری ایک چین بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں جب اضافہ ہوتا جاتا ہے تو اس میں مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کے لوگ اس میں اس کا حصہ بنتے جاتے ہیں. تو یہ کافی اچھی بات ہے. اس میں ہم مزید بھی بات دوبارہ آئیں گے، ذرا اس حوالے سے بات کریں گے. سکلین شیر چوہان صاحب کے پاس آئیں گے. سکلین صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے تھے، اپنے کاروبار کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جو ہمیں لاسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ ایک بندے نے جگرا بنا لیا، وہ کہتا ہے کہ اب میں فیملی سے کچھ پیسے بھی لے لیے، اس کاروبار کرنے کی طرف جا رہا ہے. اس سے کس طرح سے اس کو اپنی چیز کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو لے کے چل سکے، پروفٹ بھی لے، اور ایک اور بات بھی جانیں گے کہ پروفٹ کتنا یوز کرے اپنے آپ کے جو اخراجات ہیں. کیا پروفٹ کو یوز کرنا چاہیے یا پروفٹ بچا کے رکھنا ہے اس نے؟ اچھا، پہلی بات کا میں پہلے جواب دیتا ہوں پروفٹ کے حوالے سے. ابھی کمپیٹیٹو سوسائٹی ہے، یہاں اب وہ پروفٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ جی ڈبل ڈیجٹ میں پروفٹ میں لے لوں گا کسی بھی چیز پہ، اب ایسا نہیں ہے. اب آپ کو اپنی ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ آپ کا بنانا ہوگا، یعنی ایک ایسی چیز دینی ہوگی جس کا کمپٹیشن کم سے کم ہو، تو پھر آپ بہتر مارجن کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ مارجن آپ کا کم ہوگا لیکن آپ کا جو والیوم آف ورک ہے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس صورتحال کو آپ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں. اچھا، جہاں تک اس پیسے کو خرچ کرنے کی بات ہے، ہمارے ہاں اگین آپ نے جیسے پہلے بات کی کہ لوگوں نے ذہن بنا لیا اور کام کرنے کا پروگرام بھی بن گیا. تو ہمارے یہاں سوچا جاتا ہے کہ جی پہلے میں ایک پوری بلڈنگ کھڑی کر لوں، پوری امپائر کھڑی کر لوں، پھر اس کے بعد شروع کروں. اسٹیٹس یہ نہیں کہتے، ہم یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہم لوگوں کو یہ کہیں گے بھی روحی کے توسط سے بھی کہ آپ پہلے کام شروع کریں جو آپ جس کے اندر آپ کے اندر پیشن ہے، کوئی مشن لے کے چلیں. یہی بات میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ کوئی نام اچھا لگا، اٹریکٹ ہوا، یا گرافک ڈیزائننگ اچھی ہے، اچھا سیکھ لیتے ہیں. بعد میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، اچھا فائدہ پہ اچھا کام ہو رہا ہے، وہاں پہ 4 دن کام کیا، اس کے بعد وہ یار یہ تو مشکل ہے، ہی نہیں ہو رہا. تو یہ بھی تو مستقل مزاجی بھی چاہیے، اس کے علاوہ جس کام میں جانا اس سے ہاؤ نو بھی تو لازمی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جو آپ کو ایک لانگر لاسٹنگ سسٹینیبل بزنس کے لیے ضروری ہوتی ہیں. آپ کنسسٹنٹ ہو، جیسے آپ نے بات کی، ایک مستقل مزاج ہو، پھر آپ کا پیشن ہو. صرف شوق جو ہے نا وہ پورا نہیں کرتا کسی بھی چیز کو. عقل بھی، شوق اور عقل دونوں کو برابر لے کے چلنا ہے. پھر آپ کے پاس سپورٹ ہو، یعنی وہ لوگ جو اسپیشلائز لوگ ہیں یا اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے آپ ہیلپ لیں. آپ کی نیٹ ورکنگ اسٹرانگ ہونی چاہیے. پھر آپ اس کو اتنا اسپریڈ آؤٹ کریں، اس کا لوگوں کو بتائیں. فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، آپ کے پاس اسنیپ چیٹ ہے، واٹس ایپ ہے، دنیا جان کے میڈیاز ہیں. ایون آپ روزانہ موبائل تو یوز کرتے ہیں، اس کو ذرا اپنے لیے یوز کریں. پھر آپ ڈفرینٹ فورم پہ جا کے لوگوں سے ملیں، ان کو بتائیں کہ جی میرا یہ بزنس ہے. اچھا، بزنس آپ وہ کریں
جس میں آپ کا پیشن بھی ہو، جس کے آپ کے اندر ایکسپیرینس بھی ہو، پلس آپ کوئی مشن اورینٹڈ بزنس کریں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ٹارگیٹ ہو آپ کا یہ یہاں تک جانا ہے. میں نے یہ مطلب کوئی سرو کریں نا، سولوشن دیں نا لوگوں کو کہ حل دیں. کسی بھی مسئلے کا آپ کوئی حل دیتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. اگر آپ نے وہی کیلوں کی ریڑھی لگانی ہے. مزید اس پہ بات کریں گے اور یہیں سے بات کا آغاز کریں گے. بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بٹھاجات کے حوالے سے بھی بات کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کے حوالے سے, اپنے روزگار کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بات کر رہے تھے بے روزگاری کے حوالے سے, ہم بات کر رہے تھے اس کے علاوہ سموک کے حوالے سے ہم نے تفصیلی بات کی. ہم ذرا آئیں گے واپس کلائن شیر چوہان صاحب کے پاس, ذرا جانیں گے جس بات سے ہم نے اختتام کیا تھا دوبارہ سے اس کا آغاز کریں گے. کلائن صاحب, جس سے ہم کاروبار کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ نے فروٹس کے ایگزامپل دے رہے تھے کہ فروٹ کی اگر کوئی ٹھیلا بھی لگاتے ہیں تو اس سے بھی کاروبار کا آغاز ہو سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے اندر وہ پیشن ہے اور ہم نے کوئی مشن اورینٹڈ پروگرام شروع کیا ہے یا کوئی بزنس شروع کیا ہے جس کا کسی نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوگا, تو تب تو ہم اس چھوٹے بزنس کو بڑے بزنس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک چھوٹے سے چھوٹا بزنس بھی ہوگا, ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو ملینز آف دا ڈالرز پہ کنورٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ نے صرف کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں دینا, یعنی وہ کیلے والی ریڑھی لگانے والی بات کرنی ہے, تو پھر آپ شاید اپنی دھاڑی تو لگا لیں گے, اس دن کا آپ خرچہ پورا کر لیں گے, لیکن آپ اس کو کنورٹ نہیں کر سکیں گے کسی بڑے بزنس میں. تو اس کے لیے بیسک یہ ہے کہ آپ ذہن میں یہ آئیڈیا رکھیں کہ میں نے اس چیز کا سلوشن دینا ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں, ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ. ہمارے یہاں مالی حضرات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب مالی کو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں, وہ جہاں بھی مختلف لوگوں میں کام کرتے ہیں. تو ایک جب میں یو میں تھا تو وہاں پر ایک ہمارے دوست نے ایک ایپ بنائی, ٹھیک ہے, جس کے اندر بہت سارے مالیوں کو اٹریکٹ کیا کہ جی ہم آپ کو روزگار دیں گے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی اپنی چوائس پہ ہوگا. اچھا, ان لوگوں کا ڈیٹا بینک لیا اور وہ ایپ لانچ کر دی. لوگوں کو کہا کہ جی اگر آپ نے اپنا لان ڈیزائن کروانا ہے, آرٹ ڈیزائننگ ہے, اس میں آپ کو اچھے پودے چاہیے, آپ کی پودوں کی نگہداشت کرنی, تو آپ سمپل ایک کلک کریں گے تو ہمارا بندہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے پیسے بھی رکھ دیے. تو آپ امیجن کریں وہ اب کئی $1 ملین پہ بزنس وہ چلا گیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ صرف مالی کے طور پہ ہی اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو وہی چند $100 آپ کمائیں گے اور سارا سلسلہ ہوگا. اسی طرح اگر آپ چھوٹے سے چھوٹا بزنس کی بات کرتے ہیں, یہ جیسے آپ نے فائبر کی ایگزامپل دی, یا آپ نے آرٹ ڈیزائننگ کی بات کی, یا کوئی اس طرح کی بات کی, تو جس میں آپ کا دل لگتا ہے, جس میں آپ انرجی دے سکتے ہیں, جس میں آپ کو مزہ آتا ہے کام کرنے میں, آپ تھکیں گے نہیں, ٹھیک ہے, وہ بزنس کریں اور کسی کا مسئلہ حل کریں. اور لاسٹ میں جب انکم آتی جائے گی تو موٹیویشن بھی بڑھتی جائے گی. بالکل. اچھا, پہلے بھی آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی میں بتا رہا تھا پیسے خرچ کرنے کے حوالے سے, کہ آپ نے پیسے اپنی سیونگ ہو گئی, ٹھیک ہے, یا آپ نے پیرنٹ سے لے لیا, یا اپنے فرینڈ سے, فیملی سے کسی کو ادھار لیا, یا گورنمنٹ آف پاکستان سے مائکرو لونز ملتے ہیں, مختلف بینک اس کو لون دے رہے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, یا آپ کو انویسٹر مل گیا, یہ پیسے آپ کے پاس آ گئے. اچھا, اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے وہ سارے پیسے لگا کے کام نہیں شروع کرنا. آپ نے جو بھی کام شروع کرنا ہے, جو بیسکس ہیں وہ پوری کر کے آپ کام شروع کر دیں, اور پھر کماتے ہوئے اسی بزنس پہ لگاتے جائیں. ٹھیک ہے, اسی بزنس پہ آپ پیسے لگاتے جائیں اور اپنے بزنس کو گرو کرتے جائیں. ادروائز آپ نے اگر سارا پیسہ ایک ہی دفعہ جھونک دیا اور آپ کا دل اچاٹ ہو گیا, تو پھر نہ آپ ادھر کے رہیں گے, نہ کوئی آپ کو کوئی پیسہ دے گا کہ آپ دوبارہ سے مارکیٹ میں سروائیو کریں. یقیناً اس وجہ سے ان چیزوں کو اپنانا چاہیے. صاحب, ہر بندہ کاروبار نہیں کرنا چاہتا, اور جس طرح ہمارے یہاں ایشوز بھی ہیں, ابھی اس طرح گرومنگ بھی نہیں ہوئی, اس طرح ان چیزوں کا علم بھی نہیں ہے, جاب کی طرف وہ جانا چاہتا ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ جاب حاصل کر لی, حاصل کرنے کے بعد کیا اس جاب سیٹ تک رہے یا وہ آگے بڑھے, وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس کا جواب دینے سے پہلے میں ایک مختصر سی بات کروں گا بزنس کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے. اچھا, اس میں اگر بزنس کو سسٹینیبل کرنا ہے, یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بزنس نہ صرف چلے بلکہ آگے بڑھتا بھی جائے اور آپ پیسے بھی کمائیں اور ایک نام بھی کمائیں, تو 2-4 چیزیں بنیادی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ سلوشن دینا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے جو کسٹمر ہے اس کی بات کو اگنور نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ آپ نے نیٹ ورکنگ بنانی ہے, ہر طرف آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے, خریدنے والے سے بھی, جہاں سے سامان لے رہے ہیں, چیزیں لے رہے ہیں, وہ کرنی ہے. چوتھا, آپ نے اس کو ایک پلان کے ساتھ چلنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا پلاننگ, اور پلاننگ بڑی سمپل سی آپ کی ہونی چاہیے. آپ کو پتا ہو کہ کون کسٹمر ہے, کہاں سے آتا ہے, اور کہاں آپ نے پیسہ کس طرح کمانا ہے. اور پھر اسی طرح آپ نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے.
خواہ وہ ٹیکنالوجی کی صورتحال ہو، خواہ وہ نالج ہو، خواہ وہ پروڈکٹ کے حوالے سے ہو. دیکھیں نا، اپڈیٹ رہیں گے تو وہ چیزیں آپ بہتر ہاں، کرتے اب جائیں کووڈ گے. میں آ کے ہر چیز رکی تھی تو آپ ورچوئل ہو گئے تو آپ نے سروائیو کر گئے، اور نہ صرف سروائیو کیا بلکہ 4 پیسے بھی کما گئے اور آگے چلتا جا رہا. اب آ گئی دوسری بات. اب جیسا ہر بندے کا مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، جاب کرنے والا بھی نہیں ہوتا اور بزنس کرنے والا بھی نہیں ہوتا. اچھا، اگر کوئی بزنس نہیں کرنا چاہتا اور جاب ہی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ پاکستان میں جابس آر اویلیبل، ٹھیک ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے اسکل سیٹ میچ نہیں کرتے. یعنی جو جگہ نہیں بنا پاتے اپنی. جو امپلائر کو چاہیے یا گورنمنٹ کو جو بندہ چاہیے اس کے حساب سے اسکل سیٹ میچ نہیں ہو رہا. ہم پڑھتے کچھ ہیں اور اپلائی کچھ کرتے ہیں. یعنی اگر مجھے آپ کہیں کہ ایک پہلوان کی جاب آئی ہے اور اس میں اپلائی کر دوں تو میں تو اس پہلوان کی جاب کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو میرے متعلقہ جاب ہے مجھے اس میں اس کے لیے اپلائی کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو 50% جو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں ایڈمیشن اس بات پہ لیتے ہیں کہ یار کہیں ایڈمیشن نہیں ہو تو میں نے ایڈمیشن لے لیا، تو پھر وہ کس طرح سے اپنا گول لے کے اچھا، یہ اب اس پہ کام شروع ہو گیا. اب یونیورسٹیز نے کیریئر کاؤنسلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا کہ آپ نے بچپن سے ہی چھوٹی کلاسوں سے ہی نا آپ کو اچھے جو ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا جو پیشن ہے یا جو آپ کو کیریئر اپنانا چاہیے اس کے لیے ہی وہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارے کچھ لوگ جن کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے تو وہ کسی بھی سینئر سے، کسی بھی کیریئر کاؤنسلنگ کے لوگوں سے، اپنے ٹیچر سے بات کریں، اپنے فیملی کے کسی بڑے لکھے بڑے سے بات کریں تو شاید ان کو وہ سلوشن مل جائے. جب آپ ایک کیریئر کو اپنا لیتے ہیں، حادثاتی کیریئر مت اپنائیں، آپ ایک پلان طریقے سے اپنائیں، ٹھیک ہے. اور اگر فرض کیا آپ نے حادثاتی کیریئر بھی اپنا لیا تو کوئی بات نہیں ہے. آپ جب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ کیریئر میرے لیے سوٹیبل نہیں تو آپ چینج کر جائیں. دیٹس ناٹ این ایشو، کوئی اس میں ہارم نہیں ہے. اچھا، جب آپ جاب لے لیا، آپ نے جاب آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو سٹک نہیں کرنا، اسٹیگننٹ نہیں کرنا. آپ نے اس جاب کی دیکھنا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے. میں نے اگر ایک کمپنی کا سی او بننا ہے اور آج میں جونیئر آفیسر ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے وہ گیپ کا پتہ ہونا چاہیے. اس سی او کے لیے کیا ایکسپیرینس ریکوائرڈ ہے، کیا کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے، کیا سرٹیفکیشن ریکوائرڈ ہے. مجھے وہ گریجولی کرنی ہے، تب جا کے میں اس سی او کے لیول پہ پہنچ جاؤں گا. میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے ابھی تو وی آر اگین بلیسڈ بائی دس کووڈ کہ آپ کو تمام بڑی جو یونیورسٹیز ہیں، ایون ہارورڈ ہے، آکسفورڈ ہے، کیمبرج ہے، ڈفرینٹ فورم ہے، ایڈیکس ہے، کورسیرا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے فری ایجوکیشن دے رہے ہیں. مطلب جب کووڈ کی وجہ سے انہوں نے دیکھا کہ اکنامیکل سچویشن ایسی تو انہوں نے فری آپ کو کورسز دے دیے. آپ وہ کورسز لیں، اپنی اسکل سیٹ کو بہتر کریں اور اپنے ڈریمز کو پورا کریں. جو آپ نے ڈریمز دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کریں. آپ اس طرف ایک جو چیز ہم انٹرویو ایک بہت بڑا ہم سارے لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں یار پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا، کس طرح سے فیس کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ بہت سمپل ہے، صرف آپ کو پراپر پلاننگ کرنی ہے. انٹرویو سے پہلے آپ نے ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جس جاب کے لیے آپ نے جانا ہے اس جاب کے بارے میں جاب ڈسکرپشن کہتے ہیں ہم اس کو، پتہ ہو کہ کیا وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس کمپنی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ گوگل کر لیں، اس کو ویب سائٹ دیکھ لیں، کسی کو کولیگ سے پتہ کر لیں، کوئی اس کا امپلائی اس سے پوچھ لیں. پراپر ڈریسنگ کریں، ٹھیک ہے. جانے سے پہلے جب آپ کو اگر فرض کیا 9 بجے کا ٹائم دیا گیا تو آپ نے 10 سے 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں. کرٹسی کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ لوگوں سے بات کریں، اپنے آپ کو نارملائز رکھیں، پانی کا گھونٹ پی لیں، لمبے سانس لے لیں، ٹھیک ہے. جب آپ کے پاس نالج ہوگا، آپ کے پاس اسکل ہوگی، آپ پراپر ڈریسنگ کر کے گئے ہوں گے تو یقین کریں آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کر جائے گا. پھر آپ سوالوں کے جواب وہ جو کہتے ہیں آپ ذرا غور سے سن لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی اس سوال کی، آپ ان کو دوبارہ کہہ دیں کہ جی مجھے تھوڑا سا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ کی بات کا یہ مطلب ہے. اس طرح سے جواب دیں اور بی جینوئن. یعنی جو آپ نہیں ہیں وہ آپ نہ بنیں. اگر آپ جو ہیں اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں. جو آپ کے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھا ہوا ہے نا اس کو سب پتا ہوتا ہے. آپ اس کو بتائیں. اچھا، ہمارے ہاں کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایکسپیرینس مانگتے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ فریشر ہوتے ہیں، نئے نئے پڑھ کے آتے ہیں تو امپلائر آپ کے اندر 2-3 چیزیں دیکھتا ہے. ایک وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر آگے بڑھنے کا پوٹینشیل ہے، آپ کی انگیجمنٹ لیول کیا ہے، یعنی آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کر سکیں گے یہ کام، اور آپ کی ایبلٹی دیکھتا ہے کہ آپ کو بیسک نالج ہے آپ کے پاس. یہ 3 چیزیں دیکھتا ہے. پھر آپ کی ٹیم ورک ہے، آپ کی کمیونیکیشن ہے. اچھا، ہمارے یہاں کمیونیکیشن پہ بھی زور نہیں دیا جاتا. خدا کے لیے اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کریں، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو پوچھا جا رہا ہے اس کا پراپر جواب دیں.
ٹھیک ہے. آپ اپنا جو بتانا چاہتے ہیں وہ اچھے طریقے سے بیان کر دیں, یہ کمیونیکیشن ہے. کوئی اچھی انگلش بولنا کوئی ایسی بات نہیں, ہم خود بھی اس طرح کی بھی انٹرویو لے لیتے ہیں, اردو میں بھی بات کرتے ہیں, دیر از نو ہارم آن دیٹ. تو یہ چند ایک چیزیں اگر آپ خیال کریں گے خیال کرنا کافی تو آپ کے لیے انٹرویو پاس کرنا کوئی مشکل نہیں, کیونکہ ہم کچھ چیزوں کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں, وہاں جا کے پرفارم نہیں کر سکتے, گھبرا جاتے ہیں. تو یار جاب ہے, مل جائے گی ہوگی, لیکن اپنی تیاری مکمل کریں اور ایک اعتماد کے ساتھ وہاں جانا چاہیے. لاسٹ میں کیا آپ مختصر پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے تمام نوجوانوں کو کہوں گا کہ حوصلہ نہ ہاریں, آپ نے جو کرنا ہے, آپ کے جو خواب ہیں ان کو ضرور پورا کریں. تھوڑی سی مشکلات اگر سامنے آتی ہیں تو اس کے بعد آپ کے لیے آسانی ہے. اس کے بعد آسانی ہے. اسکلین شیخ چوہان صاحب بہت شکریہ, ہمارے سر آپ نے جانا کہ اس حوالے سے کس طرح سے کام ہو رہا ہے. یقیناً مشکلات ہوتی ہیں لائف میں, اپس ڈاؤن آتے رہتے ہیں اور یہی اتار چڑھاؤ ہی آپ کو ترقی کی جانب لے جاتا ہے. مین چیز یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. اب لوگ گھبرا بھی رہے ہیں, لیکن اب اس کا فائدہ نہیں ہے گھبرانے کا. حوصلہ کرنا ہے, آگے چلنا ہے, قدم بڑھانا ہے تاکہ جو منزل ہے, جو گول ہے, اس کو ہم اچیو کر سکیں. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان نیازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.